کیا یہ کیا کیا آپ نے؟ میں تو گئی تانیا جسے یوں گرنے پر بستر تو ٹوٹ ہی گیا تھا، وہیں ساتھ اس کی بیچارے کی کمر بھی ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر تھوڑی نہ کیا ہے، اسے پتہ نہیں کیا ہوا، اتنا مہنگا بنوایا تھا یہ، مگر ایسے کیسے ٹوٹ گیا؟ قاسم جو جلدی سے تانیا کو اٹھاتا خود حیران رہ گیا۔ آپ کی نیت جو اتنی گندی تھی، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ تانیا جو سارا الزام قاسم پر ہی لگانے لگی۔ میری نیت نہیں، تمہاری خوبصورتی کا سارا قصور ہے۔ اب بیچارے اس بستر نے ان 5 سالوں میں جتنی مشقت کی تھی اسے تو ٹوٹنا ہی تھا نا۔ اب چلو آج تو لگتا ہے کھڑے ہو کر ہی ہمیں یہ رات منانی پڑے گی۔ قاسم جس کی سوئی ابھی بھی وہیں پر ہی اٹکی ہوئی تھی جب تانیا فرش پر پڑے واپس سے پہنتی۔ آپ مجھ سے دور رہنا سیکھ لیں ورنہ کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑ جائے۔ آپ کو مجھے سونا ہے اور مجھے سونے کے لیے بستر چاہیے ہوتا ہے۔ نیا بستر ابھی بڑھ منگوا کر دیں مجھے۔ تانیا جو حکم جتانے کے انداز سے بات کر رہی تھی۔ نیا کہاں سے منگوا کر دوں؟ ایسے ہی سونا پڑے گا ہمیں تو۔ تمہیں پیچھے ہٹو، میں یہاں پر گدے بچھا دیتا ہوں، وہیں پر ہم جا کر سو جائیں گے۔ قاسم شاہ وارڈروب میں جائے گدے نکالنے لگا جو زمین پر وہ بچھائے سوئیں گے۔ کیا آپ اپنا بستر وہاں پر دور بچھائیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ تو نیند میں بھی بدتمیزی ہی کریں گے یار، ایسے نہ کرو، میں کیسے وہاں پر اکیلا سوؤں گا؟ ڈر لگے گا مجھے، قاسم نے معصوم سا چہرہ بنائے کہا۔ ڈر ہوتا ہے کیا؟ اگر آپ میرے پاس سوئیں تب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے اپنا اصلی روپ دکھانا شروع کر دینا ہے۔ تانیا جو ڈرانے لگی۔ کون سا اصلی روپ؟ کیا تم کسی ریاست کی شہزادی ہو؟ دیکھو اگر ہو تو بتا دو، میں اپنا سامان باندھ لیتا ہوں، ہم کسی ریاست میں جا کر رہنے لگیں گے۔ قاسم اس کی کسی بھی بات کو مذاق میں لے لیا کرتا تھا۔ شہزادی نہیں، چڑیل ہوں جو آپ کو کاٹ کھائے گی۔ اگر اتنی خوبصورت چڑیلیں کب سے آنے لگی، اور کھانا ہے تو کھا لو، میں کچھ نہیں کہوں گا، بس شروعات یہاں سے کرنا۔ قاسم کی پھر سے اس قسم کی باتیں کرنے لگا۔ جب تانیا تکیہ اٹھائے اسے مارتی۔ آپ سے بات کرنا ایسے ہے جیسے دیوار کو سر پر مارنا۔ آپ جیسے لوگوں کو پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے؟ وائفی کے شدید طلبگار لوگ، جن کے دن رات دماغ میں بس ایک ہی بات چلتی رہتی ہے۔ تانیا خود قاسم کا بستر دور لے جائے بچھانے لگی۔ یہ تو بالکل سچ کہا تم نے، میں ویسے والا ہوں تو وائفی کو بھی تو اپنے ہبی کی طلب کو سمجھنا چاہیے نا۔ قاسم تانیا کو پیچھے سے گلے لگاتا اس سے کہنے لگا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کی شکایت لگا دینی ہے۔ بامشکل سے خود کو چھڑواتی تانیا جا کر بستر پر بیٹھ گئی۔ کس سے لگاؤ گی میری شکایت؟ قاسم بھی بڑی دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ میں آپ کی شکایت اپنے بچوں سے لگاؤں گی۔ تانیا کی بات سے قاسم شاہ کو چونکا گئی۔ یہی بات وہ پہلے بھی دہرا چکی تھی، جب وہ ٹھیک ہوا کرتی تھی، جب اسے سب یاد ہوتا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈر لگنے لگا نا؟ اب سے میرے بچے ہی مجھے آپ سے بچا لیا کریں گے۔ تانیا جو قاسم کو خاموش دیکھ خوش ہونے لگی۔ تانیا تمہیں یاد ہے ہم شادی کے بعد گھومنے کے لیے کہاں پر گئے تھے؟ قاسم جس نے الگ ہی سوال پوچھ لیا۔ جی کون سا گھومنا؟ تانیا نے انجان بنتے پوچھا۔ جب میری اور تمہاری بہن کی شادی ہوئی تھی تو ہم کہاں پر گئے تھے گھومنے؟ تمہیں یاد تو ہوگا ہی، آخر محبت جو اتنی تھی اپنی بہن سے۔ قاسم نے پھر سے اپنا شک مٹانے کے لیے ایسا سوال پوچھ لیا۔ ہاں وہ گلگت گئے تھے آپ۔ تانیا جسے پہلے تو کچھ یاد نہیں تھا، پھر یہ والی بات کیسی یاد آ رہی تھی اسے کہ وہ دونوں گلگت گئے تھے گھومنے۔ اس کے بعد قاسم جس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ پورا پاکستان گھومے تھے۔ اب کیا مجھے تنگ کیے جا رہے ہیں؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ آپ کی تو عمر ہو چکی ہے، آپ کی تو نیند اڑ چکی ہوگی، پر مجھے تو ابھی سونا ہے، ابھی بچی ہوں میں۔ قاسم کی جانب کمر کیے وہ سونے لگی۔ میری بھولی کھائے چلاک لومڑی، کیسے بن کے گلگت گئے تھے ہم؟ اتنا یاد ہے، پر تب میرے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ تانیا خود تھی۔ اس بات سے انجان ہے وہ؟ واہ ایسے کب ہوتا ہے؟ لسا سچ بول رہی تھی۔ تانیا چھپا رہی ہے کہ اسے سب یاد ہے، مگر وہ ایسے کیوں بن کر رہ رہی ہے؟ کیوں مجھے اتنا تنگ کر رہی ہے؟ کیا کسی بات کا بدلہ لے رہی ہے مجھے؟ کیا احمد اور پری کو بچانے میں نہیں کیا، اس بات کا بدلہ لے رہی ہے؟ پر یہاں کے حالات کچھ بہتر ہوں گے تبھی تو میں وہاں پر جا پاؤں گا۔ اگر میری لومڑی میرے ساتھ کھیل کھیلنا چاہتی ہے تو میں بھی اب اچھے طریقے سے کھیلوں گا، تمہاری طرح ہی کھیل میں پھنساؤں گا۔ قاسم شاہ کا شک یقین میں بدلنے لگا تھا کہ تانیا کو سب یاد ہے، تو اب کیا کرے گا وہ؟ کہا نا تم پہلے کچھ بھی نہیں کھاؤ گی، سب سے پہلے تمہیں کپ کیک ہی کھانے۔ ارمان جو پری کے ہاتھ سے ہر چیز چھیننے لگا تھا، وہ پہلے اس کی پسند کی چیز اسے کھلانا چاہتا تھا، اس کے بعد وہ جو مرضی کھائے۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ میں بعد میں بھی کھا سکتی ہوں، ابھی مجھے بھوک لگی ہے۔ پری اس کے ہاتھ سے پلیٹ کو چھیننے کی کوشش کر رہی تھی جب احمد رائنا کو لیے گھر کے اندر داخل ہوا۔ دیکھو آگے کپ کیک۔ احمد تم ویسے بڑے ہی سست ہو، کل رات سے تم سے یہ منگوائے تھے لیکن اب لے کر آ رہے ہو تم، اور یہ کون ہے؟ کیا لڑکی اٹھا لایا شادی کر کے؟ ارمان جو احمد کے بعد ہاتھ سے شاپر پکڑے رائنا کے متعلق پوچھنے لگا۔ احمد شوقڈ ہوئے ارمان کی جانب دیکھنے لگا کہ انہیں کیسے پتہ چل گیا؟ کیا وہ مان جائے؟ ابھی جب ارمان نے اندازہ خود ہی لگا لیا ہے تو سوچنا بھی مت، لڑکی ہماری پسند کی ہوگی، پہلے اس کو پری پسند کرے گی، اگر اس کو اچھی لگی تبھی تیری شادی کریں گے ہم۔
ارمان جو احمد کے بولنے سے پہلے اس کی بولتی بند کروا گیا۔ اچھا ہوا جو میں نے پہلے جواب نہیں دیا۔ احمد دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگا۔ اب بتا بھی کون ہے یہ؟ ارمان نے پھر سے پوچھا۔ یہ وہ کیئر ٹیکر ہے جو آپ نے منگوائی تھی، اسے سب کچھ آتا ہے بنانا، ہر کام میں بہت پرفیکٹ ہے یہ۔ احمد جو رائنا کا ہاتھ پکڑے اس کی تعریف کرنے لگا، جب بری طریقے سے اس کا ہاتھ چھٹکتی۔ آپ ارمان سر، بڑا نام سنا ہے آپ کا، بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں آپ نے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان کا خیال رکھنا ہے۔ میں بہت اچھے سے ان کا خیال رکھوں گی، بس بدلے میں مجھے سونے کی جگہ، کھانے کو کھانا اور حفاظت چاہیے خود کی بس۔ رائنا جو احمد سے بھی پہلے خود ارمان کے ساتھ سوتے بھی کرنے لگی۔ حفاظت لیکن کس سے؟ ارمان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میرے پیچھے ایک بددماغ لڑکا پڑا ہوا ہے، اس سے حفاظت وہ کہیں بھی آ جاتا ہے۔ رائنا نے باتوں باتوں میں احمد کا سنایا تھا۔ تم یہاں بالکل محفوظ ہو، باقی احمد تو ہے یہ، وہ اس کی اچھے سے خاطرداری کر دے گا، تم اسے اس کا نام بتا دو بس۔ ارمان کی بات سن کر رائنا طنزیہ مسکراتی ہوئی۔ اب چور کو چوری کو سزا دینے کو کہا جا رہا ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی جس کی کسی کو بھی سمجھ نہ آئی۔ پری لو اور کھاؤ اسے۔ ارمان کپ کے پری کے پاس لے گیا۔ یہ ہے پری، کیا آپ کی بیٹی ہے؟ ان کی مما کہاں پر ہے؟ رائنا کا زیادہ بولنا ہی اس پر بھاری پڑ گیا۔ یہ میری بیوی ہے اور اس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، اس کا خیال تم نے رکھنا ہے۔ بڑی ہی مشکل سے ارمان نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا۔ کیا یہ بچی، چھوٹی سی بچی، ماں بننے والی ہے؟ ایسے کیسے آپ مذاق کر رہے ہیں کیا؟ اتنی عمر میں تو میں اپنے سر کی چوہے اپنی امی سے نکلواتی تھی۔ رائنا جس نے بحث کرنا ہی شروع کر دی تھی۔ ہاں تو تم اتنی کم عقل ہوگی، لیکن میری بیوی بہت سمجھدار ہے، جانتی ہے سب کچھ۔ ارمان کو بڑی چڑ ہوتی تھی اس بات سے، جب کوئی بھی پری کو اس کی بیٹی کہا کرتا تھا۔ آپ کے پاس اب مجھے بہت شوق ہے انہیں دے، اگر بات بھی کرنے لگی تو کیسی؟ نہیں، امی نے ساری پکا دی، لیکن تم فکر مت کرو، میں کہیں سے ڈھونڈ لاؤں گی۔ رائنا پری کے ساتھ ڈیل تک کرنے لگی۔ وہ مالکن ہے تمہاری، تم کیا کہہ کر کیوں بلا لی اسے؟ آپ کہہ کر بات کرو۔ مجھ سے یہ چھوٹی ہے اور چھوٹی بچے کو تم کہہ کر ہی پکارا جاتا ہے؟ پری کے گرم نرم گال کو کھینچتی وہ اس پر پیار جتانے لگی۔ احمد یہ کہاں سے اٹھا کر لایا ہو؟ جہاں ارمان نے اسے چند منٹ پہلے خوشی خوشی جاب پر رکھ لیا تھا، وہیں اب پچھتانے لگا تھا۔ نہیں بوس، بس اسے مذاق کرنے کی عادت ہے، سیکھ جائے گی سب۔ چلو رائنا، میں تمہیں گھر دکھا دیتا ہوں۔ رائنا کو بازو سے پکڑے احمد کھینچتا اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے اور سنو تم، اب سے مجھ پر روب ڈالنے کا سوچنا بھی مت۔ کہا نا تمہارے ہی بوس نے کہ وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے جو مجھے تنگ کر رہا ہے سب۔ اب کیا لنگڑے ہو کر رہنا چاہتے ہو؟ رائنا جو صرف ارمان کے حوصلے دینے پر اتنا مغرور ہو چکی تھی۔ مجھے میرا کمرہ دکھاؤ، بڑا ہونا چاہیے، اتنی بڑی کھڑکی بھی موجود ہو وہ، جہاں بڑے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رہو۔ جماعتی بولی۔ تم میرے کمرے میں ہی رہو گی؟ احمد جو اسے اپنے ساتھ رکھنے والا تھا، کیا خیریت ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیوں رہوں گی؟ تم میرے کچھ نہیں لگتے، یہاں پر بقول تمہارے کام کرنے آئی ہوں میں، نہ تو پھر یہاں کے رہائشیوں کے ساتھ مجھے غلط تعلقات بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ رائنا جو بہت زیادہ مغرور ہو چکی تھی، پیچھے ہٹو، خود ڈھونڈ لوں گی میں اپنا کمرہ۔ احمد کو پیچھے کرتی وہ خود اپنا کمرہ ڈھونڈنے لگی۔ بڑی مغرور ہو چکی ہے ابھی سے ہی، مجھے ہی آنکھیں دکھانے لگی، دیکھ لیتا ہوں میں اس کو۔ احمد کہاں برداشت کرتا تھا کسی کی اکڑ؟ آپ سے تو کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے، کل رات کو میٹھا کھانے کا من تھا تو یہ کپ کیک کیا مانگ لیا؟ مجھے کھلا کھلا کر پاگل کیے جا رہے ہیں۔ پری جسے ارمان کا اتنا بھی پیار نہیں چاہیے تھا، تو میں تمہارا وہ جن ہوں جو تمہاری لاتعداد خواہش کو ایک اشارے پر پورا کر دے گا؟ کچھ اور بتا دو، آج تو وہ بھی پورا کر دوں گا میں۔ ارمان جو ہر چیز پری کو کھلاتا، یقیناً 2 دن میں وہ موٹی لڑکی میں تو ضرور تبدیل ہونے والی تھی۔ جب ایک گارڈ گھر کے اندر اجازت لیے داخل ہوا۔ بوس باہر کوئی آپ سے ملنے آیا، کہہ رہا ہے کہ آپ کا اور ان کا کافی پرانا تعلق ہے۔ گارڈ کی بات کافی تھی ارمان کو نے اندر بلانے کے لیے، پتہ نہیں سمجھتے کیسے یہ سلار جو گارڈ کو باتیں سناتا ہوا عالیہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا۔ پری تو کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ ارمان نے اتنے عرصے بعد یہاں پر دیکھ شوق رہ گیا، وہی ڈر کے کہیں پری کو اس سے چھیننے کوئی نہ آ جائے۔ وہ سچ ہو رہا تھا۔ تم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہو اتنے عرصے بعد؟ عالیہ سے ملنے کے باوجود اس نے ایک نظر غور سے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اپنے بچوں کو لینے آیا ہوں میں، جو خود کے باپ کا مال سمجھے تم اٹھا لائے تھے۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ مجھ سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، تبھی بچوں کا استعمال کیا تم نے۔ سلار جو مکمل لڑائی کرنے کے موڈ میں تھا۔ پری اپنے بابا کی آواز کو سنے شوق نظروں سے سامنے کی جانب دیکھنے لگی۔ سلار ملک انہیں لینے آیا تھا، جنہوں نے خود انہیں چھوڑا تھا۔ وہ بیوی ہے میری، اور تمہاری محبت کا کیا کہاں سے جاگ گئی؟ اتنے سالوں بعد یاد آ گئی اپنے بچوں کی، یا اپنی پسند کی بیوی میں سے اولاد نہیں ہو پا رہی؟ ایک نظر عالیہ کی جانب دیکھ کے اس نے طنز کیا۔ وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، لیکن تم اتنے بڑے آدمی بن کر دکھاتے ہو تو کوئی لڑکی نہ مل سکی شادی کرنے کے لیے، جو خود سے چھوٹی لڑکی سے بیاہ کر لیا، خود جسے پالا اسی کو اپنی بیوی بنا لیا؟ کوئی اور تم جیسے شخص کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ چلو پری، اپنے بھائی کو بلا، ہم چل رہے ہیں یہاں سے۔ سلار جو ارمان کے علاقے میں آنے کے باوجود بے خوف تھا،
وہ دونوں کہیں نہیں جائیں گے، ان کا خیال تم سے کہیں زیادہ رکھا ہے میں نے۔ ارمان جسے امید تھی پری اور احمد اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے تو پھر یہ فیصلہ ہی نہیں کرنے دو، دیکھ لیتے ہیں وہ تمہارے ساتھ کتنے خوش ہیں۔ اور پری اپنے بھائی کو بلاؤ اور چلو ہمارے ساتھ، تمہارے پاپا تمہیں لینے آئے ہیں۔ عالیہ جو بیچ میں ٹوک گئی، یہ پہلی بات تھی جو وہ ارمان کے ساتھ کر رہی تھی۔ کیا تم خوش ہو اپنی زندگی میں؟ پر تمہارے چہرے سے تو دکھائی نہیں دے رہا۔ ارمان نے عالیہ سے پلٹ کر وہی سوال پوچھ لیا۔ میرے ذاتی معاملے میں دخل اندازی کرنے کا سوچنا بھی مت، میں نہیں چاہتا یہ ماحول بگڑ جائے جہاں بات تمہاری ہو رہی ہے۔ سلار جس سے عالیہ کے متعلق کسی کا بات کرنا برداشت نہیں ہو پاتا تھا، ارمان تو پھر بھی اس کا پرانا عاشق رہا تھا۔ پری جس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، اس نے تو امید بھی چھوڑ دی تھی کوئی اسے بچانے آئے گا۔ وہ کرسی پر سے اٹھتی ان کے قریب جانے لگی۔ احمد جو خود ارمان سے بات کرنے آ رہا تھا مگر اس کے قدم راستے میں فریز ہو گئے۔ اپنے بابا کو دیکھ کر بچپن میں وہ اپنے بابا کے جیسا بالکل بننا چاہتا تھا مگر ان کی بدسلوکی نے اسے نفرت کروا دی تھی۔ وہ تو ان سے کبھی ملنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پری تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں وہ سب تو نہیں بدل سکتا جو کچھ بھی اس نے تمہارے ساتھ کیا، پر آگے کی زندگی تمہاری بہتر بنانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ سلار جو اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے وعدہ کرنے لگا۔ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ ہر دن میں نے آپ کا انتظار کیا، روتی ہوئی پری بس ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی ان سے جس کا جواب سلار کے پاس نہیں تھا۔ وہ تو اب بھی عالیہ کے کہنے پر ہی آیا تھا انہیں لینے۔ کچھ معاملات تھے پر اب ہم آ چکے ہیں، اب سے تم آزاد ہو اس رشتے سے، اب سے تمہیں کسی کی قید میں جینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عالیہ جو اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ میں آپ کے ساتھ پاکستان واپس جاؤں گی، پری جو کنفرم کرنے لگی۔ ارمان کا دل سو کی رفتار سے دوڑ رہا تھا، پری کو اس سے لگاؤ نہیں ہو پایا تھا، تبھی وہ اسے چھوڑ کر جانے کو تیار ہو رہی تھی۔ آپ اپنے بھائی کو بلا لو، ہم چلتے ہیں، عالیہ نے احمد کو بلانے کا کہا۔ جب احمد خود آگے بڑھتا، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے اپنی یہ زندگی بہت پیاری ہے، میں تو 7 سال پہلے ہی مان چکا تھا کہ میرا کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ لوگ کون ہے؟ کس حق سے آئے ہیں یہاں پر؟ اگر لے جانا ہے تو پری کو لے جاؤ، لے کر چلے جائیں، مجھ سے کسی بھی قسم کی امید رکھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ سلار جو اپنے بیٹے کو دیکھ چونک گیا، وہ بالکل اسی پر گیا تھا، نہ کچھ سے لے کر غصہ کرنے تک، مگر اس کا جوان بیٹا اسی سے نفرت کرتا تھا۔ احمد پلیز، عالیہ جو آگے بڑھنے لگی جب احمد سے ہاتھ سے اشارہ کرتا، آپ تو رہنے ہی دیں، پہلے خود کو تو اس کے ایسے رہا کر لیں، ہمیں بعد میں بچانا۔ احمد جو تانا دیے خود وہاں سے چلا گیا، جانے دو اسے، یہ جو زہر ہمارے بارے میں اس کے اندر بھر دیا گیا وہ نکلنے والا نہیں ہے۔ پری تم چلو۔ سلار جو احمد کے اس رویے کا ذمہ دار ارمان کو ہی ٹھہرا رہا تھا، پری کا ہاتھ پکڑے وہ جانے لگے۔ ارمان جس کا دل رکنے کو تھا، پری جا رہی تھی اسے چھوڑ کر، وہ اسے اپنا بنانے میں ناکام رہا تھا، اس کی محبت ہار چکی تھی مگر دروازے کے قریب ہی وہ پہنچ پائے تھے جب پری اپنا ہاتھ چھڑواتی۔ میں نہیں جا سکتی یوں، چونکہ اب میں اکیلی نہیں ہوں، ارمان جی کی بہت بڑی چیز میرے پاس ہے، اگر میں یہاں سے چلے گی تو میرے بچے کو باپ کی شفقت کے بغیر پڑھنا پڑے گا، بالکل ہماری طرح۔ پری جسے یاد آیا تھا کہ وہ تو ماں بننے والی ہے، کیا باپ کی شفقت؟ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ عالیہ چونک گئی۔ میں ماں بننے والی ہوں، پری نے سچ بتایا تھا جو دونوں کو چکانے کے لیے کافی تھا۔ اس عمر میں تم ماں کیسے بن سکتی ہو؟ یہ جھوٹ ہے۔ عالیہ کو یقین نہیں آ پا رہا تھا۔ ابھی جی بتائیں نا میں کیسے ماں بننے والی ہوئی؟ انہیں یقین نہیں آ رہا۔ وہ ارمان کے پاس واپس سے جائے اسے سب کچھ سچ بتانے کا کہنے لگی۔ جہاں چند سیکنڈ پہلے ارمان کی سانس رکنے والی تھی، وہیں پری کا چھونا اسے پھر سے زندہ کر چکا تھا۔ میں اگر اکیلی ہوتی تو شاید چلی جاتی ان کے ساتھ، پر اب ہمارا بچہ ہمیں دور ہونے نہیں دے رہا، بیچاری اس کا کیا قصور؟ پری چھوٹی تھی مگر سمجھدار کافی تھی۔ ہاں ہم ماں بننے والے ہیں، میرا مطلب کہ ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ پری مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی، تو اب تم لوگ جاؤ، اپنا فرض پورا کر لیا تم نے۔ ارمان جسے اب سکون پہنچا تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ ناممکن ہے، مجھے رپورٹ چاہیے جہاں پر لکھا ہو کہ یہ سچ میں پریگننٹ ہے۔ سلار کو یقین نہیں آ پا رہا تھا، تبھی وہ ثبوت مانگنے لگا اس سے۔ ٹھیک ہے میں ڈاکٹر سے بات کروا دیتا ہوں تمہاری، وہی بتا دے کہ تمہیں سچ۔ نہیں تمہاری ڈاکٹر نہیں، میں خود اس کا چیک اپ کرواؤں گا۔ سلار ارمان پر ہرگز بھروسہ نہیں کرنے والا تھا۔ میں سچ میں ہوں، مجھے الٹیاں آئی تھیں۔ پری جو خود سب کو یقین دلوانے کی کوشش کی جائے، اکیلے الٹی آنے سے کیا ہوتا ہے، میں صبح تمہیں ہسپتال لے کر جاؤں گا، وہی چیک اپ ہوگا تمہارا۔ سلار جو ہار اتنی جلدی تو بالکل نہیں ماننے والا تھا، جب تک پری کو ساتھ نہیں لے جاتا تو کروا لو، کس نے روکا ہے؟ ارمان بغیر ڈرے کہہ رہا تھا۔ لیکن مجھے نہیں کروانا، میں جانتی ہوں۔ پری جس کی کوئی نہیں سن رہا تھا، عالیہ سلار کو لے وہاں سے چلا گئی، جبکہ ان کے جاتے ارمان پری کو گلے لگاتا، شکریہ مجھے چھوڑ کر نہ جانے کے لیے۔ روکے، میں آپ کی وجہ سے نہیں بچی کی وجہ سے رکی ہوں۔ ہاں ویسے آپ کی خدمتوں کی بھی مجھے عادت ہو چکی ہے، ہاں وہاں پر کون کرے گا میری خدمتیں؟ پری جو ہمیشہ سچ ہی بولا کرتی تھی، تو یہ خدمتیں میں ساری زندگی تمہاری کروں گا، بس میرے پاس رہنا تم، یہ ٹیسٹ بس ہو جائے اس کے بعد ساری زندگی کے لیے ان سے چھٹکارا مل جائے گا ہمیں۔ ارمان جو اس وجہ سے راضی ہوا تھا چیک اپ کرنے کے لیے، لیکن مجھے پاکستان جانا ہے آپ ہی سے ملنے۔ پری جسے صرف تانے سے ملنے کی بے چینی تھی، میں خود تمہیں لے کر جاؤں گا وہاں پر، بس ان کے ساتھ نہیں جانا۔ ارمان جسے ہمیشہ سے چڑ تھی جب بھی پری پاکستان جانے کا ذکر کرتی تھی، مگر اب وہ خود راضی ہو گیا تھا اسے تانے سے ملوانے کے لیے۔ شکریہ حبی جی،
अरमान के गले लगते ही शुक्रिया अदा करने लगी वो। अहमद, जिसका दिमाग शदीद ख़राब हुआ पड़ा था, वो उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। रायना तो अपना कमरा खुद ही पसंद किए, उसकी झाड़ पोंछ किए करने में वो ऐसी मसरूफ़ हुई थी, जो बाहर कुछ भी हो रहा था उसे इल्म ही ना हुआ था। वो जग में पानी लेने के लिए किचन में जाने लगी। सुनो, मुझे कॉफ़ी बना दो। अहमद उसे किचन में जाते देख खुद की कॉफ़ी बनाने का कहने लगा। जब वो मुंह बनाती, मैं यहाँ सिर्फ परी की केयर टेकर बन कर आई हूँ, लोगों की नहीं। कॉफ़ी चाहिए तो खुद बनाकर पी लो। वो बड़े ही नखरे दिखाने लगी थी, जैसे कि अब अहमद की कोई परवाह ही ना हो उसे, क्योंकि अब कौन सा जंगल था जिसकी धमकी से वो उसे डराया करता था। ये लड़की कौन सी हवा में उड़े जा रही है? बीवी है ये मेरी, और मुझे ही कुछ नहीं समझ रही। आखिर सबने मुझे समझ क्या रखा है? अहमद तो पहले से ही गुस्से में था। रायना की वजह से उसका दिमाग और ख़राब हो गया। तौबा है, एक तो इतना गंदा कमरा साफ़ करते करते मैं खुद गंदी हो गई, इतनी धूल मिट्टी से। अब मुझे खुद फ्रेश होना पड़ेगा, फिर देखती हूँ क्या करना है मुझे। नए कपड़े निकालती रायना बाथरूम में चली गई शावर लेने। तुम दुनिया के ज़्यादा अच्छे शोहर हो। जहाँ वो उसे बुरा करने होने का अवार्ड देने वाली थी, वही उसे अच्छा कह रही थी कि कहीं मैं आकर अहमद को चोर ही ना कर दे। बस ऐसी अच्छी बीवी वाली बातें करती रहा करो। मैं भी ऐसे ही अच्छा शोहर बनता रहूँगा। तुमने बस खुद को सबकी नज़रों में बहुत ज़्यादा अच्छा साबित करने की कोशिश करनी है, जिसके बाद मैं अगर सबको हमारे रिश्ते के बारे में बता भी दूँ तो किसी को कोई एतराज़ ना हो, बल्कि वो सब खुश हो जाए। अहमद जो मुकम्मल प्लानिंग कर चुका था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी यही सोच रही थी। रायना, जिसकी इतनी ज़्यादा नफरत भरी पड़ी थी, अहमद का मुंह नोच लेना चाहती थी वो, मगर वो उसके हाँ में हाँ मिलाई जा रही थी। और तुम ऐसे करो कि आज बिरयानी बना दो, सबकी पसंद है वो। दरअसल पाकिस्तान में रहने वाला ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता जिसे बिरयानी पसंद ना हो। अहमद जो खुद केज से बाहर निकल रावल से राना के बालों को साफ करने लगा। बना दूंगी मैं, बल्कि टिक्का बनानी मुझे बहुत लजीज बनानी आती है। राना फ़ौरन से राज़ी हो गई। तुम्हें भी पसंद है बिरयानी? अहमद ने तजस्सुस से पूछा। बहुत ज़्यादा। वो एक्साइटेड हुए फ़ौरन जवाब दे कि तुम क्या पाकिस्तान से हो? चूँकि मुझे नहीं लगता यहाँ पर रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी खाने बनाने आते होंगे। अहमद को हैरत हुई थी। लेकिन मुझे आते हैं, मैं सबसे मुनफरिद जो हूँ। रायना बात को गोल करके, तुमने कभी अपने वालदेन के मतलब कुछ नहीं बताया, ना किसी से मिलवाया? कहाँ पर रहते हैं वो? अहमद जो जिसे अब पूछना याद आया था कि रायना की फ़ैमिली में कौन-कौन है? वो मेरी फ़ैमिली। रायना, जिसके पास कोई जवाब ही नहीं था, या फिर वो कोई जवाब देना ही नहीं चाहती थी। क्या कोई नहीं है तुम्हारा? अहमद खुद ही सोचने लगा। नहीं, वो कहीं और रहते हैं गाँव में। रायना, जो गोल-मोल किए जा रही थी बात को, कौन से गाँव? पाकिस्तान में रहते हैं क्या वो? अहमद, जिसके सवाल पर सवाल शुरू थे। हाँ, वो वहीं पर ही रहते हैं। रायना जो आखिर में हाँ ही कह गई। तो फिर क्यों नहीं बताया कि तुम भी पाकिस्तान से हो? अकेली यहाँ पर आई थी वो, क्यों नहीं आए कभी तुमसे मिलने? अहमद, जो मज़ीद उसके मतलब पूछे जा रहा था, कितने सवाल करते हो तुम? मुझे आराम करना है, पहले इतना थका दिया। रायना इस मतलब बात ही नहीं करना चाहती थी, तभी कमरे से बाहर जाने लगी। क्या हुआ? मैं तो नॉर्मली बात ही पूछ रहा हूँ। हर इंसान की एक फैमिली होती है, कुछ की सिर्फ नाम की होती है और कुछ की एक मिसाल। मैं हूँ खुश, अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कोई हमें देख ले और तुम्हारे बॉस हम दोनों की जान ले ले। अहमद को कमरे से बाहर निकालती रायना ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। कौन थी इसकी फैमिली? क्यों रायना इतना झिझक रही थी उनके मतलब बात करते हुए? मेरी जान, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? मैं जानता हूँ तुम माँ बनने वाली हो। बस ये चेकअप सिर्फ हम हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे फजूल के बाप से छुटकारा हासिल करने के लिए होगा। उसके बाद वो चले जाएंगे और हम सुकून से अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने लगेंगे। अहमद, जो परी को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था, जो कब से परेशान थी, बार बार वो एक ही बात उठाई जा रही थी कि वो सच में माँ बनने वाली है, जैसे कि उसे बच्चे से अभी से बहुत लगाव हो चुका हो। बिरयानी बन चुकी है, आ जाए। रायना, जिसने टेबल पर खाना सजाए, उन्हें आगाह किया। तुम तो कमाल की लड़की हो यार, 2 मिनटों में खाना भी तैयार कर दिया। तुम्हारे जैसी लड़की ही चाहिए थी हमें। वैसे ये बताओ कि तुम कहाँ से हो जो पाकिस्तानी खाने बनाने आते हैं तुम्हें? अरमान का ध्यान राना की तरफ हुआ था। मैं वो पाकिस्तान से हूँ, आप लोग खाकर बताएं कि कैसे बनी है। राना, जिस सवाल से हमेशा से भागती थी, वही सवाल बार बार उससे पूछे जा रहे थे। अच्छा, तो तुम पाकिस्तान से हो, यहाँ पर कैसे आई? किस शहर की रहने वाली हो? वालिद क्या करते हैं तुम्हारे? माँ? अरमान, जो मज़ीद दिलचस्पी लेना चाहता था, आदत थी उसकी यूँ ही हर किसी पर भरोसा नहीं कर लेता था वो राना, जिसकी पेशानी पर पसीना आने लगा। वो क्या जवाब दे, कैसे बताए? वो अपने बारे में शदीद घबरा रही थी। वो क्या हुआ? कुछ पूछा है मैंने? अरमान ने फिर से अपने बात बात को दोहराया। ये यहाँ पर काम करने की खातिर आई ताकि अपने घर वालों का सहारा बन सके। तभी मैंने इसके हाथ के खाने खा लिए थे तो सोच लिया कि इसे यहाँ नौकरी पर रख लेता हूँ। जितनी ये खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत तरीके से ये काम भी करती है। अहमद, जो खुद कुर्सी पर बैठता नहाने से भी पहले खुद उसके मुतालिक सबको झूठ बताने लगा। अच्छा अच्छा, मतलब बेचारी गरीब घराने की लड़की है, लेकिन देखो अगर तुम्हें सही तरीके से काम करोगे तो तुम्हें कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं जितनी चाहिए तुम मांग सकती हो। और माँ ने उसे हौसला देना चाहा था, जबकि राना हल्की सी मुस्कुराहट दिए खुद खामोश हो गई। अहमद, जो नोट कर रहा था वो जब कभी भी उसने उससे उसकी फैमिली के मुतालिक पूछा, हमेशा रायना के चेहरे का रंग क्यों उड़ जाता था? क्यों वो खामोश हो जाया करती थी? आखिर ऐसी भी कौन सी फैमिली है उसकी? क्या वो लोग क्या वो भाग कर लंदन आई है? पर ऐसे क्यों करेगी वो? अहमद, जिसकी समझ से सब बाहर था। गांव में धूमधाम से शादी का माहौल चल रहा था। एक खस्ता कच्चे मकान में में से घोड़े पर दूल्हे को बिठाया गया था।
اس کی دلہن لانے کے لیے بارات نکل پڑی۔ بے شک شادی اس ماحول کو سب لوگ ہی انجوائے کرتے تھے جب 3 لینڈ کروزر گاڑی بڑی ہی تیز رفتاری سے آگے پیچھے رکی تھی جو کہ بارات کے گزرنے والے راستے کو روک گئی۔ ہم نے کہا تھا نہ مت کریں لیکن میری بات کسی نے نہیں مانی۔ آگے جلاد ایک خاتون جس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بارات میں جتنی بھی خواتین موجود تھیں سب نے اپنے چہروں پر گھونگھٹ اوڑھ لیے جیسے کہ شدید ڈر چکی ہوں وہ۔ جب درمیانی سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر میں سے سفید رنگ کا کرتا شلوار پہنا شخص باہر نکلا، اس کے ساتھ بہت سے لوگ موجود تھے۔ گھوڑے پر بیٹھا دلہا جس کی سانس مانو رک سی گئی اور جلدی سے خود ہی وہ نیچے اتر گیا۔ دلہے کا باپ اس مچھوں کو تاؤ دینے والے شخص کے سامنے ہاتھ جوڑتا، صاحب جی معاف کر دیں لیکن میرے بیٹے کی خواہش تھی کہ اس کی برات دھوم دھام سے جائے، تبھی اسے بٹھا دیا ہم نے۔ معاف کر دیں ہمیں۔ وہ جو صرف اتنی سی بات پر اس شخص سے معافیا مانگنے لگا تھا جیسے کہ بہت بڑا گناہ کر دیا انہوں نے۔ شمو دیکھو تمہارا لڑکا نئی نسل سے ہے تو ایسے شوق پالنے سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، چونکہ میرے پاس اتنا فالتو بھی وقت نہیں ہوتا جو ایسی باتوں کے متعلق سوچوں۔ میرا وقت اور میں خود بڑے قیمتی ہیں، میری سوچ میں شمار بھی صرف ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس دنیا کے جرموں میں سے ہوں، لیکن میرے یہاں پر آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ تیرے لڑکے کو دھوم دھام سے اپنی برات لے جانے کا شوق ہے تو لے جائے، لیکن جس لڑکی سے یہ شادی کرا وہ بھی محبت والی، وہ بڑا غلط کر دیا اس نے۔ دشمنوں کے گاؤں میں سے تو اپنے بیٹے کی برات لے کر جائے گا کیا؟ اتنے ہی برے حالات آ چکے ہیں لشاری خاندان کے جو اپنے گاؤں کے لوگوں کو بھی نہ روک سکے۔ جانتا ہے نا کتنا بڑا گناہ کر دیا تیرے لڑکے نے ایسی لڑکی کو دل دے کر جہاں کے لوگوں کا مقصد صرف لشاری خاندان کو برباد کرنا ہے۔ پہلی بات ہماری گاؤں میں یہ محبت کرنا گناہ ہے اور کسی دشمن کی لڑکی سے کرنا تو ناقابل معافی ہے۔ لاؤ اس دلہے میاں کو اس کی برات تو ہم نکلواتے ہیں۔ وہ جس کا سفید رنگ غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا، بری آنکھوں میں لال ڈورے نمایاں ہو چکے تھے، انتہا کا حسن اپنے اندر سمیٹنے والا شخص تو محبت کرنے والوں کو سزا دینے والا تھا۔ صاحب جی معاف کر دیں، وہ بچے ہیں، انہیں نہیں معلوم دو گاؤں کے دشمنیوں کا۔ ویسے بھی اس لڑکی کا کیا تعلق اس لڑکی سے؟ وہ بزرگ شخص جو منتیں کرنے لگا تھا اس بے رحم شخص کی۔ جب وہ آگے بڑھے دولہے کو گریبان سے پکڑتا، لڑکی ہی چاہیے نا جس کے ساتھ تو شادی کر سکے، پھر دشمن کی لڑکی میں ایسا کون سا نوکھا دیکھ لیا تو نے؟ تو تھپڑ لگاتا وہ جو انگلیوں میں اس نے 5 انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی جس پر خود کا ہی نام لکھا ہوا تھا، اس نے کبیر لشاری تھا، اس گاؤں کا مالک کا بڑا بیٹا۔ لشاری خاندان جن کی نظر میں یہ گاؤں اور اس میں رہنے والے لوگ اس خاندان کے جیسے ہی تھے، ان کے اچھے برے سبھی حالات میں وہ ان کے ساتھ تھے ہمیشہ، لیکن بس ایک بات انہیں جلاد بنانے پر مجبور کر جاتی تھی جب کوئی محبت کا نام بھی لے لیتا تھا۔ جتنا وہ محبت نامی لفظ سے نفرت کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ اپنے دشمنوں کے گاؤں سے نفرت کرتے تھے۔ کبیر لشاری جس نے اپنے باپ کی جگہ کو سنبھال لیا تھا وہی دبیر اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا، اس کا دھیان ان سب چیزوں میں کم تھا۔ صاحب جی معاف کر دیں، ہمارے لڑکے کو دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سب لوگ کبیر کی منتیں کیے جا رہے تھے جب وہ اسے گاڑی میں بٹھاتا اپنے ساتھ اپنی حویلی میں لے گیا۔ آپ غلط کر رہے ہیں، محبت کرنا گناہ نہیں ہے، ہر کسی کو اپنی زندگی کے فیصلے لینے کا حق خود ہے، پھر آپ لوگ کیوں روک رہے ہیں ہمیں؟ میں زینب سے محبت کرتا ہوں اور آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔ وہ جو ابھی بات ہی کر رہا تھا جب کبیر اسے اپنی حویلی کے اندر لے جائے دھکا دیتا ہے، یہ رہی تیری زینب، مولوی صاحب نکاح شروع کرواؤ۔ دولہے صاحب کی برات آ چکی ہے، کبیر کے گھر کی ملازمہ جس سے وہ اس لڑکی کا نکاح کروانے والا تھا، یہ کون ہے اور میں اسے کیوں کروں گا نکاح؟ وہ لڑکا گھبرا گیا۔ تجھے کرنا ہوگا ورنہ اپنی زندگی سے ہاتھوں بیٹھے گا، جتنی بڑی ویسے تو نے غلطی کر دی ہے اس کی سزا تو تیری جان ہی لے کر دینی چاہیے تجھے، لیکن میرا ایک اصول ہے، ہر کسی کو ایک موقع ضرور دیتا ہوں، جیسے کہ تجھے مل رہا ہے شادی کرنے کا تو کر لے اسے شادی، اپنی زینت سمجھ یا کرینہ، یہ تیری مرضی ہے۔ وقت میرا برباد ہو رہا ہے، 5 منٹ دے رہا ہوں تجھے، نکاح کر اور جا اپنی دلہن کو لے کر حویلی سے۔ جس کے سیر میں بہت سے لوگ موجود تھے جو یقیناً لشاری خاندان کے لوگ موجود تھے، سب لوگ کبیر کے اس فیصلے سے متفق تھے۔ کبیر سگریٹ منہ میں رکھے اپنے سونے کے بنے لائٹر سے آگ جلاتا کش لگانے لگا، مجھے نہیں کرنا کسی سے اور سے نکاح، اس سے بہتر موت ہے۔ وہ لڑکا جو صاف منع کر گیا جب زوردار تھپڑ کبیر اسے لگاتا، موت زیادہ بہتر لگ رہی ہے تمہیں؟ ایک لڑکی کے نہ ملنے پر اپنے ماں باپ بہن بھائی سب کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، پہنچا دیتا ہوں تجھے وہیں پر ہی۔ وہ غصے کا اتنا ہی برا تھا، اپنے آدمی کے ہاتھ سے بندوق چھینتا وہ اس کی جانب کر گیا۔ جب لڑکے کا باپ خود بھی پیدل بھاگ کر حویلی آیا، اپنے بیٹے کو زمین پر پڑے دیکھ کبیر کے پاؤں میں گرتا، صاحب جی نہیں، میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، میں بھیک مانگتا ہوں آپ سے۔ بوڑھا باپ جو بیٹے کی ضد کے آگے خود کو گرا رہا تھا، دیکھ یہ ہے باپ جسے خود کی فکر نہیں، بس تجھے بچانا چاہ رہا ہے، لیکن اسے تو بس وہی لڑکی چاہیے، وہی سب کچھ بن چکی ہے اس کا۔ اس سگریٹ کے بجھنے تک کا وقت ہے تیرے پاس، یا تو نکاح کر یا مر۔ کبیر جو وقت کا ضائع تو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا، جو بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو واسطے ڈالنے لگا، آنسو جو اس لڑکے کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، وہ کبیر کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ غریب تھا، بے بس تھا، ان کے فیصلے کو ماننا ہی پڑ رہا تھا اسے۔ میں نکاح کر رہا چونکہ اپنے والد کو ذلیل ہوتا مزید نہیں دیکھ پا رہا، لیکن مالک ایک بد دعا ضرور دوں گا دل سے آپ کو کہ آپ کو بھی محبت ہو جائے، وہ بھی اتنی شدید کہ اس لڑکے کے بغیر آپ کا سانس لینا ناممکن لگے، پھر دیکھیں گے کہ آپ خود کے لیے بھی یہی سزا منتخب کرتے ہو جو مجھے دی ہے۔ گناہوں میں پڑنے کا شوق کبیر لشاری کو نہیں، محبت پتھر دل
मोहब्बत मुझ पत्थर दिल का मुकद्दर नहीं, और अगर ये पत्थर दिल किसी के लिए धड़का तो खुद इसे बाहर निकाल फेंकूंगा। मुझे इस लड़की पर तरस आ रहा है जिसका मुकद्दर मैं बनूंगा। इस शख्स को खुद पर यकीन था कि वो मोहब्बत तो कभी भी नहीं कर सकता। हाँ, शादी ज़रूर करेगा, वो भी अपने खानदान और घर वालों की पसंद से, जिससे वो मोहब्बत तो बिल्कुल नहीं करेगा। कबीले शारी जिन्हें इस कदर नफरत थी मोहब्बत से, लेकिन क्यों, वजह क्या थी, और रायना से उनका क्या ताल्लुक था? क्या यही था रायना का खानदान? क्या इनका जिक्र करने से वो इतना ज़्यादा डरती थी? पर ऐसे जल्लाद के घर से वो भागकर यहाँ पर कैसे आ गई और अकेली क्यों रहने लगी? ऐसे बहुत से सवालात के जवाब मिलने अभी बाकी थे। काजिम शाह, जिसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था अपनी बीवी से, प्यारी सी बीवी पर, कि कितने झूठ बोल चुकी है वो अब तक उससे, कि इसकी प्यारी सी मासूम सी तानिया जिसकी मिसालें वो लोगों को दिया करता था, कितनी बदल चुकी थी। अपने शाह जी से कैसे बदले ले रही थी वो। सारी रात इस चक्कर में उसे नींद ना आ पाई थी। तभी तानिया तो जबकि ताने तो बादाम किशमिश सब बेचकर सोती रही थी। लिसा की अलग से नींदें खराब हो चुकी थी। मेरे यहाँ पर रहने का वैसे भी कोई मतलब तो नहीं है। एक आखिरी उम्मीद थी कि शायद काजिम मेरा हो जाए, लेकिन वो भी मेरा बनना सका। मैं सच कह रही थी, ये लड़की ड्रामा कर रही है, इसकी यदाश्त कभी कही ही नहीं थी। कैसे कल अपने शाहजी को देख बह गई, यहाँ तक कि लिसा जो सुलग रही थी उनके दरमियान, तो लगता है कभी दूरियां आ ही नहीं सकती। मैं फिर यहाँ पर क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ? लिसा सामान बांधने लगी यहाँ से जाने के लिए, चूँकि उनके सामने रहकर सिवाय सुलगने के और वो कुछ नहीं करने और कुछ नहीं मिलने वाला था उसे। जब काजिम शाह थाने के जाने से पहले खुद कमरे से बाहर निकल गया, लिसा को यूँ सुबह सुबह सामान बांध कर अपने कमरे से निकलते देख, क्या हुआ, कहाँ पर जा रही हो? अंगड़ाई लिए वो लिसा से पूछने लगा, तुमसे मतलब? रहो अपनी बीवी के साथ। पछतावा कभी ना कभी तो तुम्हें होगा ही कि किस हीरे को ठुकरा दिया था तुमने। लिसा जो बड़े ही रूढ़ अंदाज से बात कर रही थी। अच्छा जी, लेकिन मैं क्यों पछताऊंगा जब मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। काजिम जी से लिसा की बात पर हंसी आ रही थी। उस कमक्कल लड़की की मोहब्बत में तुम अंधे हो चुके हो, जो ये तक तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो सब नाटक कर रही है। उसे सब कुछ याद है। लिसा जिसने फिर से वही बात दोहराई थी जो काजिम शाह पहले से जान चुका था, मगर उसका अभी भी ताने को कमक्कल कहना काजिम को तैश दिलवा गया। वो उसे बातें सुनवाने लगा था। जब तानिया भी कमरे से बाहर निकली, उसे यहीं पर आती देख काजिम लिसा के पास जाए, तुम क्यों जा रही हो अभी? इतनी जाना इतनी जल्दी जाना, जाकर क्या करोगी? यहाँ पर रहो तो अच्छा है, मदद हो जाती है हमारी ताने को दिखाने के लिए। जहाँ पहले वो लिसा के जाने पर खुश हो रहा था, वही अब उससे उसका बैग छीनने लगा। क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं जा रही हूँ। लिसा जो अभी भी वैसी बातें कर रही थी, हाँ तो मजाक करने की आदत है मुझे, तुम खामख्वाह सीरियस हो जाती हो। इंसान को थोड़ा फ़नी भी होना चाहिए। क्या हर वक्त एक ही जैसा चेहरा बनाकर रखती हो? अब उसे देखो, हर वक्त हंसती रहती है, तो इसके उदास होने पर भी उसका चेहरा हंसी जैसा ही रहता है। तानिया की तरफ इशारा किया काजिम ने, उसे मुखातिब किया हंसी वाला चेहरा। तानिया सोच में पड़ गई कि कहाँ हर वक्त वो हंसती रहती है। चलो अभी लिस्सू, क्या नाराज़ हो गई हो तुम? अच्छा, मैं सुबह का नाश्ता बना देता हूँ, बस अब तुम राज़ी हो जाओ। उसका बैग पकड़े वासिफ वापस से काजिम उसके कमरे में छोड़ने चला गया। इन्हें क्या हो गया? अच्छी भली जा रही थी वो, इन्हें क्यों रोक दिया? तारिया जो खुद से बड़बड़ाई थी, क्यों कर रहे हो ऐसे? मेरे जज्बात के साथ खेलने में तुम्हें मज़ा आता है? लिसा काजिम के पीछे उसके कमरे में चली गई। कैसी बातें करी, मैं क्यों वैसे करूँगा? देखो जी, मोहब्बत वोहब्बत मैं पहले से ही तुम्हें बता चुका हूँ, वो तो सिर्फ एक लड़की से ही मुझे हो चुकी है। हाँ, लेकिन तुम जो नाराज़ होकर जा रही हो खाम खा, बाद में मुझे वो गिल्ट रहेगा, बुरा लगे, इस वजह से मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। इसे अपना ही घर समझो, बस मुझे अपना समझने की गलत फहमी भी मत मारना। काजिम, जिसकी हकीकत तो कुछ और थी, वो लिसा को ताने को जेलस करवाने के लिए रोक रहा था। मैं जाकर नाश्ता बना देता हूँ। काजिम जो किचन में जाने लगा, जब ताने ने आवाज़ लगाई उसे रोका। अच्छी भली वो जा रही थी, क्यों रोका आपने? उसने वही बात उससे कही थी। कैसी लड़की हो तुम? मेरी दोस्त है वो, बेचारी को नाराज़ ही भेज दूँ मैं? नाश्ता बनाने जा रहा हूँ ताकि लिसा का मूड थोड़ा सही हो जाए। तान्या को मजीद गुस्सा दिलवाने वाली बात कहता काजिम खुद किचन में चला गया। लिसा और तानिया डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ते का इंतज़ार कर रही थी। तुमने तो कहा था कि कल काजिम को अपने करीब नहीं आने दोगी, फिर पलंग टूटने की आवाज़ कहाँ से आई? लिसा, जिस बात की बेचैनी उसे लगी हुई थी, आखिरकार कर रही थी। मैं जानती हूँ, आप अपनी बात पर कायम रहना। वो तो कल, अभी तानिया सच बताने वाली थी जब काजिम नाश्ता लिए आ गया। ये देखो, लिसा का पसंदीदा कोरियन नाश्ता बनाया मैंने। सबसे पहले उसने लिसा की ही प्लेट में नूडल्स डालते हुए पेश करने लगा, जबकि तानिया इंतजार कर रही थी कि पहले काजिम उसे देगा। लिसा, कैसा बना? लिसा की जानिब देखता हुआ उससे पूछने लगा, मुझे भी भूख लगी है, कौन देगा मुझे? अब क्या पड़ोसियों को बुलाऊं? तानिया ने खुद ही काजिम को याद दिलवा दिया। हाँ तो पड़े हैं ना, ले लो। काजिम भी रूड तरीके से बोल गया, बहुत बहुत ज़्यादा लजीज, मुझे पहले तो सिर्फ पसंद थे, पर अब से मोहब्बत भी होगी इनसे। लिसा जहाँ तारीफें करने लगी, वे तानिया गुस्से से अपनी प्लेट पर नूडल्स डालती खुद खाए
ये क्या फीकी सवैयाँ हैं, ये नाश्ते में कौन खाता है, बल्कि ये खाता ही कौन है। इसने बुराइयां ही निकालनी थी चूँकि लिसा को जो पसंद थे। ये सवैयाँ नहीं, कोरियन नूडल्स हैं। इसे खाने से इंसान तंदुरुस्त रहता है, खूबसूरत रहता है, कोरियन स्किन हो जाती है हमारी। लिसा जिसके तारीफ़ें बताने लगी था जब ताने हंसती हुई। यंग सू के जैसे, सॉरी सॉरी, लेकिन वहाँ तो हर इंसान का नाम यंग सू ही होता है। वैसे आप लोगों को पहचान हो जाती है इनकी। मुझे तो लड़का और लड़की में फ़र्क ही करते 10 दिन लग जाए। जो जो लिसा को पसंद था हर किसी में तानिया ने बुराई निकालनी ही थी। लेकिन तानिया खुद की बात पर खुद ही हंस रही थी। काजिम और लिसा तो बिल्कुल संजीदा थे। खुद ही शर्मिंदा सी होती वो चुप कर गई। काजिम शाह जो हर काम में आज लिसा को ज़्यादा ही अहमियत दे रहा था, जबकि तानिया को तो तकरीबन इग्नोर ही कर रहा था वो। उसने जो गुस्से में आए तानिया अपने कमरे में जाकर बैठ के नया बेड काजिम ने मंगवा लिया था। पता नहीं खुद को समझती क्या है, बड़ी प्यारी लगने लगी है वो उल्टे पाँव वाली चुड़ैल। फिर मुझसे क्यों शादी की थी उसने, पूछ ही लेती हूँ आज उनसे। तानिया जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी जब काजिम खुद रात के पहर अपने कमरे में लौटा। बड़ी प्यारी लग रही है आपकी सहेली, आपको क्या क्या बातें होती रही, इससे शुक्र है घर घर खेलना शुरू नहीं कर दिया इतने अरसे बाद। जो आपको आपकी सहेली मिली है, तानिया जो तंज कर रही थी, वो है ही इतनी प्यारी से मालूम है सब कुछ उसका शोर। वैसे बड़ा खुशकिस्मत होने वाला है काजिम शाह जो बेड पर बैठता ताने को मज़ीद गुस्सा दिलवाने वाली बात कर गया। वो क्या नखा करती है जो आप पागल हो गए हैं, उसके पीछे कौन से पर निकल आए हैं उसके जो सबसे मुनफरिद हो गई वो। तानिया ने तंजिया पूछा। वो सब कुछ जानती है। अब देखो तुम मेरी कमकल बीवी जो कल रात को भी मुझे खुद से दूर रखे मुझ पर जुल्म ढाती रही, अब तुम्हारी जगह अगर लिसा होती तो खुद उसने मेरे करीब आना था। नहीं, आपके साथ नहीं, दिल ही नहीं करता मेरा। तानिया जो मुंह बनाती जाकर सिंगल सोफे पर बैठ गई। अब वो उसे नखरे दिखाने लगी थी। नहीं, मुझे देखना है कुछ, एक बात तो बता ही सकती हो, देखना चाहती हूँ मेरी छोटी सी बेगम को ऐसे कौन से अनोखी आइडियाज़ आती हैं। काजिम शाह जो उसके पास जाए पूछने लगा। कहा ना आपको नहीं बताना। तानिया जो बड़ी ही लापरवाही से कहती अपने नाखूनों को देखने लगे जो काजिम। काजिम शाह यही तो पता लगाना चाहता था, मगर खुद ही इस चक्कर में बहक गया। तानिया के चक्कर में वो तो अहमद और परी को भी लाना भूल गया था, वरना शायद वो अब तक उन्हें वापस ले भी आता। चूँकि अपने बॉस अरमान को तो वो अच्छी तरीके से जानता ही था। फिर पर परी का माँ बनना शायद काजिम को भी रोक देता और सलार के जैसे उसे भी कन्फ्यूज़ कर देता। सलार मलिक ने लंदन के सबसे बड़े हॉस्पिटल में परी का चेकअप करवाने का फैसला किया था, जहाँ पर अरमान को उसने बुलवाया। परी तो डरी ही जा रही थी जैसे कि वो उसे टीका लगा देंगे। वो अस्पताल में वैसे भी नहीं जाना चाहती थी, जाना पसंद करती थी। डर लगता था उसे और आज तो मजबूरन उसे जाना पड़ रहा था, वो भी अरमान के कहने पर। चूँकि वो हमेशा हमेशा के लिए परी को अपना बना लेना चाहता था। अरमान जी, ये अस्पताल कितना बड़ा है, यहाँ पर तो मैं ही गुम हो जाऊँगी। परी जो अरमान के हाथ पकड़े डरती डरती अस्पताल के अंदर जा रही थी, जब सलार आलिया के साथ उसे दूर कॉरिडोर के आखिर में खड़ा दिखाई दिया। मैं हूँ ना, ऐसे कैसे गुम हो जाओगी तुम, बस छोटा सा चेकअप है, उसके बाद तो उनकी गलत फहमी दूर हो ही जाएगी कि मेरी परी परी को जन्म देने वाली है। अरमान को पूरा भरोसा था। लेडी डॉक्टर परी को कमरे में ले गई, जबकि परी अरमान का हाथ नहीं ही छोड़ रही थी। वो उसे भी कैबिन के अंदर आने का बोल रही थी। उसे सिर्फ अरमान पर भरोसा था कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। आलिया खुद आगे बढ़े परी का हाथ अरमान के हाथ से छुड़वाती दूर दूर देर हो रही है। बाहर सब इंतज़ार करने लगे। जब जहाँ अरमान बेचैन था, वही सलार को गुस्सा आ रहा था उस पर कि उसकी 13 साल बेटी के साथ अरमान ने कैसा सलूक किया। सही कहते हैं, जो इंसान ज़िंदगी में कर्म करता है वो सब उसकी औलाद को भी भुगतने पड़ते हैं। सलार ने जो आलिया के साथ किया वही परी के साथ हुआ। आधे घंटे में लेडी डॉक्टर बाहर आई। किस बेवकूफ़ ने कहा कि वो छोटी बच्ची माँ बनने वाली है, थोड़ी अकल के नाखून चबा लो, इतनी उम्र में कौन भला माँ बनती है। डॉक्टर जो डांटने के अंदाज से उन्हें खबर दे रही थी, जबकि अरमान पर यह खबर किसी पहाड़ की माना टूटी। वो माँ बनने वाली नहीं है। फिर वो सब क्या था, वो जिस डॉक्टर ने उसे बताया था वो क्या झूठ बोलती रही थी। और क्या अब सलार परी को अपने साथ ले जाएगा। मुझे नहीं जाना, मुझे जाना है अपने सज्जना जी के घर में। मैं हूँगी तैयार उनके लिए। राना जो पास ही गाना बनाए गा रही थी, साथ ही अपने कमरे को वो और सजाई जा रही थी। बहुत ही मोहब्बत थी उसे अब खुद से और जिस जगह वो रहती थी उससे। जब अहमद चुपके से उसके कमरे में दाखिल हुआ था, रायना बड़े ही आराम से अपने बिस्तर पर बेड शीट बिछाती हुई तरतीब से तकिए को सजा रही थी। बेडशीट पर एक भी सरवट नहीं आने दी थी उसने। अहमद दबे कदमों के साथ चलता हुआ एक ही झटके में राना को पीछे से दबोचता। किसके घर सच कर जाना है मेरी राजकुमारी ने, लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा रायना।
تمہاری قسمت اچھی ہے جو بچ گئی، لیکن یہ بچت صرف کچھ دیر کے لیے ہی ہے۔ احمد جو فوراً گھر سے نکل گیا، اتنا تو سمجھ چکا تھا وہ کہ کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے۔ ہم تمہارے گھر کیوں جائیں؟ سچ سامنے آ گیا نا، اب پری کو ہمارے ساتھ واپس پاکستان جانے دو۔ وہ یہاں نہیں رہے گی اور نہ ہی ہم سالار۔ پری کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر چکا تھا، جبکہ پری بھی خاموش تھی، جیسے کہ صدمے میں جا چکی ہو۔ وہ کہیں نہیں جائے گی، بے شک وہ ماں بننے والی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میری بیوی نہیں ہے۔ نکاح کیا ہے ہم نے، اور ایسا کوئی قانون نہیں جو میاں بیوی کو الگ کر سکے۔ پری خوش ہے میرے ساتھ، میں اس کا خیال رکھتا ہوں۔ تم جیسا اپنے پہلے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، وہی حال اس کا بھی کرو گے، پھر میں کیوں اسے تمہارے حوالے کر دوں؟ پری ارمان جو پری کو کہیں نہیں جانے دینے والا تھا، میں خیال نہیں رکھتا، پر اس کی بہن وہ تو محبت کرتی ہے نا، ماں کی طرح انہیں پا رہی تھی، ان کی خاطر تڑپ رہی ہے وہ، اس کے پاس تو پری خوش ہی رہے گی نا۔ لیکن تم نے تو انہیں ملنے بھی نہیں دے رہے۔ سالار جس نے ضد بنا لی تھی کہ وہ پری کو واپس پاکستان لیے بغیر نہیں جائے گا، اپنی بہن سے اس نے ملنا ہے تو اپنوں کے پاس رہنا ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنی بیوی کو لے کر پاکستان شفٹ ہو جاتا ہوں، جہاں پری اپنوں سے بھی مل لے گی اور میرے ساتھ بھی رہے گی۔ ارمان جو پاکستان نہیں لوٹنا چاہتا تھا، مگر آج وہ واپس اسی ملک جانے والا تھا، صرف اور صرف پری کے پاس رہنے کے لیے۔ سالار جس کے لیے کوئی سوال چھوڑا ہی نہیں تھا ارمان نے، اب وہ کیا کہے، کیسے وہ ارمان سے پری کو دور کرے جب خود وہ پاکستان شفٹ ہونے کے لیے راضی ہو چکا تھا۔ لیکن پری ابھی 13 سال کی ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ علی بیچ میں ٹوک گئی، جس بات سے اسے اعتراض تھا۔ 13 سال کی ہے، لیکن میں اس کا خیال رکھوں گا، اگر پری کو مجھ سے کوئی شکایت ہوئی تو وہ جو چاہے مرضی فیصلہ لے سکتی ہے۔ ارمان جس نے بات ہی ختم کر دی تھی، ہم صبح نکلیں گے، تب تک ضروری سامان وغیرہ لے لیں گھر سے۔ ارمان پری کو گھر لے کر جا رہا تھا، لیکن صبح وہ سالار عالیہ کے ساتھ ہی پاکستان لوٹنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، سالار راضی ہو گیا، مگر وہ عالیہ سالار کو گھورنے لگی، جیسے کہ اس کا راضی ہونا عالیہ کو متفق نہیں کر سکا تھا۔ ارمان پری کو لے کر گھر چلا آیا۔ احمد اس ڈاکٹر کو پہلے سے ہی لے کر آیا ہوا تھا۔ مجھے کیوں لے کر آئے ہو یہاں پر؟ اب کیا تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے؟ لیکن ہر بار رات میں ہی تم لوگوں کو یاد آتا ہے مجھے تنگ کرنا۔ وہ ڈاکٹر بڑے ہی روب سے احمد کو ڈانٹ لگا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ آگے۔ احمد ان کی خدمت میں کچھ پیش نہیں کیا کیا تم نے؟ آخر اتنی مہان خاتون جو ہمارے گھر پر آئی ہوئی۔ ارمان جو تنزیہ بولا تھا، میں جانتی ہوں، میری تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وجہ بتاؤ کیوں بلایا ہوں یہاں پر؟ وہ خاتون روڈ انداز سے بولی۔ جب ارمان پری کو اپنے کمرے میں جانے کا کہتا، خود ڈاکٹر کے پاس آتا۔ وہ ماں بننے والی ہے، یہ بات جھوٹ کیوں کہی؟ میں بھی سوچا ایک بار میں ہی کیسے ممکن ہے، پھر سوچا ڈاکٹر کہہ رہی ہے تو شاید ہو گیا ہو ممکن، لیکن مجھے کیا معلوم تھا؟ تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے؟ اتنے دن ہمارے غلط فہمی میں رکھا، پاگلوں کی طرح ہم خوش ہوتے رہے۔ سوری معاف کر دیں مجھے، وہ تو دراصل میں بیچاری بچی کو دیکھ پریشان ہو گئی، میں نے سوچا آپ ظلم کر رہے ہیں تو ماں بننے کا، اگر میں نے جھوٹ بول دیا تو شاید آپ تھوڑا خیال رکھیں گے ان کا، بس اس بچی کی خاطر ہی میں نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ ڈاکٹر معافی مانگنے لگی۔ احمد خوش ہو گیا کہ شکر ہے اس کی بہن بچ گئی۔ وہیں ارمان اس ڈاکٹر کا ارادہ نیک دیکھ ٹھیک ہے پیچھے ہو گیا۔ تم جاؤ، وہ اسے وہاں سے بھیجنے کی اجازت دے گیا، اپنی جان بچاتی وہ تو چلی گئی۔ وہی ارمان سدھا سے چہرہ بنائے، تم سامان باندھ لو، اور ہاں وہ جو تم لڑکی کو لائے ہو، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں رائنا کو، اس کو بھی ہو کہ وہ بھی تیار ہو جائے، ہم پاکستان جانے والے ہیں، اب سے وہیں پر ہی رہیں گے۔ اس لڑکی کے ہاتھوں میں سواد ہے، تبھی یہ بھی ہمارے ساتھ ہی جائے گی۔ ارمان جو احمد